میرے محترم بھائیوں، دنیا میں جتنے وظیفے، جتنے اعمال ہیں، جتنے توبہ ہے، جتنے استغفار ہیں، ان میں سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا عمل وہ قرآن کریم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ ہے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس کے لیے سب سے بہتر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نیک بندوں کے احوال بیان کیے تو فرمایا کہ وہ سحر کے وقت میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے رات کے اس پہر میں کہ جب سو رہے ہوں، بندہ اٹھے اور بہترین وضو کرے، پھر آرام تسلی سے نماز پڑھے تہجد کی۔ علماء کہتے ہیں طول القیام افضل من کثرت السجود، لمبا قیام کرنا زیادہ سجدے کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی 20 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو 12 رکعت پڑھیے تسلی سے، آرام سے۔ 20 رکعت زیادہ تو ہیں، لیکن علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ اگر قیام طویل ہو سکتا ہے تو قیام طویل کرنا یہ سنت طریقہ ہے۔ کہ بہت بڑا وظیفہ وہ استغفار ہے۔ استغفار کی بے شمار صورتیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک مسلمان شریعت کے خلاف چل رہا ہے، اس کو سمجھانا، اس کو صحیح بات پہنچانا، امر بالمعروف، یہ بھی استغفار کی ایک صورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اسلام اور شریعت پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایک بات ثابت نہیں ہے، ایک بات حقیقت نہیں ہے، اور وہ اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو بار بار کہی جا رہی ہے، اس کی اصلاح کرنا استغفار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گناہ کو شریعت کا عمل دے کے ضروری کہہ کر مسلمانوں سے کرایا جا رہا ہے، اس کے اوپر کب تک چشم پوشی ہوگی، اس کی روک تھام کے لیے اعلان کرنا یہ استغفار ہے۔ اور اسی طرح اپنی محاسبہ، اپنے اعمال پہ توجہ، اور استغفار کے لیے 3 قسم کے اعمال علماء نے ضروری قرار دیے ہیں۔ سب سے پہلے جو ماضی میں ہوا ہے اس پہ شرمندگی، اس پہ توبہ، اس پہ اللہ بزرگ و برتر کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہیے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور حال کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ایسے الفاظ میں معافی مانگیے، ایسے کلمات میں معافی مانگیے کہ اس میں اللہ کی ذات کی بڑائی ہو اور آپ کی ذات کی کمی۔ اللہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ آپ غفور و رحیم ہیں، آپ کا کرم بے شمار ہے، اور آپ کی میں مخلوق ہوں، آپ ہم پہ کرم کرتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں بہت گناہ گار ہوں۔ اس طرح اپنی زبان میں، اپنے کلمات میں اللہ کے سامنے اپنا عرض رکھیے، اپنی فریاد رکھیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ سیدھے راستے پہ چلنے کے اللہ سے عہد و پیمان کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی سے یہ وعدہ کر لیجئے کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا اور جہاں تک میری بشری طاقت میں ہے، میں آئندہ اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا۔ یہ استغفار کہلاتا ہے، اور یہ استغفار اگر مسلمان کرنا شروع کر دیں، قرآن کریم کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب یہ استغفار کریں گے اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔